الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس صراط الجنان سے جاری ہے۔ سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 74 تک ہم نے سن لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دو لوگوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے، اور اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ دو لوگ ہیں۔ ایک ایسا ہے جو غلام ہے اور کسی کی ملکیت میں ہے، اور وہ غلام ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مال میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص جو کہ ایک عاجز غلام ہے، اور دوسرا جو آزاد مالک اور صاحب مال ہے اور اللہ پاک کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ پاک کا مثل خدا قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہالت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی بات کسی سے کہہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہی بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ کام بھی نہیں کر پاتا۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانت داری کی وجہ سے بہت فائدہ مند شخص ہے، لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال ہے مومن کی۔ مطلب یہ کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان ہے۔ علم کا کمال آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ اور قدرت کے کمال کا بیان یوں فرمایا گیا کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یعنی قیامت قائم کرنے کا معاملہ اللہ پاک کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ پاک جس چیز کا ہونا چاہے تو وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بھی مزید اللہ پاک کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو اور تم شکر گزار بنو، علم و عمل سے فیضیاب ہو جاؤ۔ اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق ادا کرو۔ لہٰذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کی اطاعت میں لگا دیا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے، نعوذ باللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور یوں بیان فرمایا کہ لوگوں کو پرندوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو پرندے آسمان کی فضا میں اڑتے پھرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں کوئی گرنے سے بھی نہیں روکتا؟ حالانکہ بھاری جسم اپنی طبیعت کے اعتبار سے نیچے آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ نیچے نہیں گرتے۔ تو اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اپنے بھاری جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس آیت میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ پاک کی قدرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے کہیں بڑی اور ان سے انتہائی وزنی چیز ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اللہ پاک کی قدرت پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل، سمجھ اور قدرت دی کہ اس نے ایسی چیز بنا لی جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہے، اور بڑی اتنی ہے کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنے وزن سینکڑوں انسانوں اور ان کے ساز و سامان کے وزن کے ساتھ گھنٹوں ہوا میں پرواز بھی کر لیتی ہے۔ اور اس کا یہ پرواز کرنا بظاہر اگرچہ مشینی آلات کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ پاک کی قدرت اور اسی کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ پاک نے ہی بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یوں ہی ہوائی جہاز بھی انسان
نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سمجھ اور قدرت سے بنایا ہے، از خود کوئی کہاں اس قابل تھا کہ ایسی چیز بنا سکے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بھی مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بندوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں اور اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے آیت کا کہ اللہ پاک نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ پاک نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلاً بچھانے اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بھی عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادل وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہیں بنائیں تاکہ امیر و غریب سب ان میں آرام کر سکیں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے وغیرہ سے تمہارے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں۔ اے لوگو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائیں، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، اسلام لے آؤ اور دین برحق کو قبول کرو۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے منہ پھیریں اور اپنے کفر پر ہی جمے رہیں تو آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پر صرف تبلیغ کرنا لازم تھا جو آپ نے کر دی، اور جب آپ نے اللہ پاک کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا، اور اب نہ ماننے کا وبال انہی کی گردن پر ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں، کفار مکہ ان سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ اللہ پاک کی نعمت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے باوجود پھر اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور اس طرح ان میں اکثر کافر ہی ہیں اور وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں، جبکہ ان آیتوں میں اللہ پاک نے ان کفار پر عذاب کی وعید اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا اسے بیان فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کی تصدیق و تکذیب اور ایمان و کفر کی گواہی دے گا، اور یہ گواہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ ہیں، پھر کافروں کو معذرت کرنے کی یا کسی کلام کی یا دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس دن انہیں اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کوئی چیز انہیں اللہ پاک کے عذاب سے نجات نہ دے سکے گی، کیونکہ انہیں کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی کہ کوئی عذر بیان کر سکیں، اور ان سے عذاب ہلکا ہو جائے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا، یہاں صرف اعمال کی جزا ملے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ ناظرین اکرام، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے قیامت کے دن جب مشرکین اپنے بتوں کو دیکھیں گے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ پاک کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے علاوہ تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ شریک کہیں گے اے مشرکو، بے شک تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی، تم نے خود ہی ہمیں معبود بنا لیا تھا، اب بھگتو، اس کا عذاب سہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے اور ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ناظرین کہ مشرکین دنیا میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتے رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کے فرما بردار ہونا چاہیں گے، لیکن یہ فرما برداری اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب مشرکین کے معبود انہیں جھوٹا قرار دے کر ان سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے، تو اس وقت مشرکین کی من گھڑت باتیں کہ یہ معبود ان کے مددگار ہیں، ان کو عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے اور شفاعت کریں گے، یہ سب باتیں بیکار اور باطل ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 88 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔